اللہ نے ہماری سن لی ہے، اب وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کی بات اگر مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں بہتری کب آئے؟ ابھی تو جنگ بند بھی نہیں ہوئی نا، ابھی 2 دن تو دو نا یار۔ فائدہ پاکستان کو آلریڈی ہو چکا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ 3 ملین لے لو آپ، میں ڈپازٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے بھیجا ہے دستہ، تو اس کے پیسے نہیں آئیں گے؟ یہ مفت میں ہے کیا؟ اللہ کے نام پہ دیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ بادشاہوں کو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے اگر شیخوں کی جیب سے نکل رہا ہے تو؟ تمہیں کیوں، تمہارا منہ کیوں اتر جاتا ہے جب شیخ کے اوپر کوئی ہاتھ؟ تو قاسم، دھابے جی، نیشنل اسٹیٹ اور اسٹیل مل، یہ تینوں کو ملا کے نیا شہر بنائیں گے ذوالفقار آباد، اور اس کے اندر دبئی بنے گا نیا۔ تو یہ کراچی جیسا ہی ہوگا، ٹوٹی پھوٹی Yes. سڑکیں، تو آپ لوگوں کا پانی خیال ہے نہیں، نا، بجلی یہ نہیں۔ تو آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایسا ٹوٹا پھوٹا ہوگا، یہ تو تمہاری اس پوری جنگ میں نقصان سعودی عرب کو ہو گیا۔ آپ کے خیال میں سعودی عرب نے جوابی وار کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس تو آرمی نہیں ہے، وہ تو امریکن لڑے گے نا۔ تو سر ہم سے بھی تو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کا۔ تمہارے دل میں جو تھی بات، تم نے وہ گھما کے یوں کر کے لائے ہو، تمہارے اندر سے تم مولوی ہو، 4 گھنٹے تک مجھے گھماتے رہے کہ جی سعودی کی صلاحیت، تو آپ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ فیصل صاحب نہیں، آپ مجھے چکر دینے کی کوشش کرو نا، آپ نے میرے منہ سے کہلوانا تھا۔ سعودی کا سیکورٹی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے، مگر اس سیکورٹی میں کبھی ہم کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ امریکن تو وہ لوگ ہیں جو ایٹم بم مار سکتے ہیں، اور یہ مار بھی دیں گے۔ آج ٹرمپ ایٹم بم مار دیا تہران پہ، تباہ ہو گیا تہران، 40 لاکھ بندہ مر گیا۔ کیا باقی جو 25 شہر ہیں ایران کے، کیا وہ امریکن کنٹرول میں آ جائیں گے؟ موساد کے ساتھ بڑے ڈیپلی تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں ان دا پاس یو اے ای کے۔ یو اے ای نے تو بالکل کھل کے اپنے آپ کو ایرانی عوام کے خلاف کر دیا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ سعودی عرب، پاکستان، ٹرکی اور ایران نہیں، تو سمجھ لو خودکشی کا پہلا اسٹیپ۔ سر ایران کو اس لیے نہیں کیونکہ سعودی عرب اور ایران کو قریب لانا ذرا مشکل کام ہے۔ یار سعودی عرب کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ہماری فوج پہ کھڑے ہیں، آپ نے کہا سعودی عرب کی وجہ سے ہم ایران کو چھوڑ دیں گے، یہ کہہ رہے ہو تم؟ یہ تمہیں بتایا ہوگا تقی عثمانی صاحب نے۔ ایرانی تو پھنس گئے اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں، تم ساروں کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ ان بیچاروں کا مسلک شیعہ ہے۔ سر اگر یہ آج سنی ہوتے تم سارے ان کو سر پہ بٹھا لیتے۔ یہ بڑی یار ایک میری درخواست ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بخشش کرا دے، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں 30 لاکھ، ان سب کا کھانا پینا ریزیڈنس مفت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جب 5 ملین تو ٹریلین امریکہ میں ڈال سکتے ہو، یہ کیوں نہیں کر سکتے اللہ کے نام پر؟ ایسے تو پھر ایران میں جو ریلیجس ٹورزم ہے وہاں بھی کھانا ایران میں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے وہی جو ایران امریکہ کے معاملات، جنگ چل رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی بات ہوگی، دوسرے معاملات پر بھی بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان نے اسلام آباد میں کروائے، مگر ان کا کوئی آؤٹ کم، کوئی سالڈ آؤٹ کم نظر نہیں آیا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مذاکرات کو کامیاب کہوں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس لیول پر امریکہ اور ایران آمنے سامنے انقلاب ایران کے بعد کبھی نہیں بیٹھے۔ تو جب انقلاب ایران کے بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ایران کے انقلاب، اسلامی انقلاب یا انقلاب جو 79 میں آیا تھا، اس کو قبول کر لیا۔ یہ خود ایک اس مذاکرات کا ہونا اس کی کامیابی ہے اس سینس میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات کے بعد کی پوزیشن دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو امریکن ہیں، وہ ان کا جو رویہ، لہجہ ہے، وہ میرے حساب سے، لوگ آپ اپنے حساب سے کہ وہ دھیما ہے، وہ بات کر رہے ہیں واپس جوہری ہتھیاروں کی، اور وہ بات کر رہے ہیں ہرمز کے اسٹیٹ آف ہرمز کے بلاکیڈ کی، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بلاکیڈ میں آپ کا جو چارجز آپ ٹول فی کہہ رہے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو طے ہو سکتی ہیں۔ مطلب اتنا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو طے ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہیں کہ ہم ایران کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پوزیشن ہو سکتی ہے نا،
ہم ایران کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، جو کہ تقریباً امریکہ کی پوزیشن پہلے تھی۔ سملرلی جو انہوں نے جو مجھے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سیز فائر 21 کے بعد بھی بریک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب 21 کے بعد بھی سیز مطلب فائر، یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جب تک کوئی تیسری بات یہ ہے کہ جو اب ایران کے سی فروزن ایسڈس ہیں، جو ان کے فروزن ایسڈ باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ ایسڈ بھی آپ نہیں اس کو وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہے، میں آپ کے پاس پروگرام میں شروع میں آیا تھا، اس وار کے شروع میں، تو میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر اس میں 3 مسئلے ہیں اس وار کے اندر۔ ایک پہلا مسئلہ ہے کہ ایران کے اوپر سے سیکشن ہٹائی جائیں، دوسرا مسئلہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکن اڈے ہیں وہ خالی کرائے جائیں، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ جو یمن وغیرہ میں ایرانی انفلوئنس ہے اس کو ٹون ڈاؤن کیا جائے۔ یہ 3 مسئلے ہیں، اور میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، بڑا اسٹرانگلی کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں اسرائیل فریق نہیں ہے۔ اچھا، کہ میں پہلے بھی آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے ہی بات کی تھی۔ اسرائیل تو مطلب اسرائیل جو ہے وہ، میں اس کو بہانہ ہی کہوں گا اس کو۔ اسرائیل دیکھیے، اسرائیل جو کچھ لبنان میں کر رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا، وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، اس پہ میں بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ جنگ تو ہو گئی، ہم نے تقریباً 40 دن کی جنگ دیکھی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایران نے، سب کہہ رہے ہیں کہ ایران نے خود کو ثابت کر دیا، جب ان کے جو ہے سپریم لیڈر شہید ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ایران اب ختم ہو گیا، مگر انہوں نے پروف کیا، لڑا، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اس کو امریکہ کی شکست کہہ سکتے ہیں کہ ٹیبل پر آنا؟ دیکھیں، میں جب آپ کے پاس پچھلے پروگرام میں آیا تھا تو اس وقت شاید 2 یا 3 دن ہوئے تھے سپریم لیڈر کی شہادت کو، تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ 2-3 دن بعد بتاؤں گا کہ پوزیشن کیا ہوگی ایران کی، اور اس کے بعد پوزیشن بالکل واضح ہے کہ ایران میں جو ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اب اس سے زیادہ متحد ہے جس سے وہ پہلے تھے۔ اچھا، اور اس پہ نا میں آپ کو ایک چیز دوں جو پاکستانی لوگوں نے مس کی۔ اچھا، اس میں جب یہ مذاکرات جس شام کو وہ ختم ہوئے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک آیا، اس شام کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ آیا پزشکیان کا، ٹھیک ہے، اور اس پزشکیان نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کی امیدوں کو کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ بالکل دیکھا میں نے۔ یہ بالکل ڈفرینٹ ٹون تھی وہ، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے ساتھ پبلک کھڑی ہے، اور بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کوئی ایگریمنٹ کرا تو پبلک میرے خلاف ہو جائے گی، الٹی بات چل رہی تھی۔ ایران نے جتنی مزاحمت دکھائی، ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے چین اور روس کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں، میرا یہ ویو ہے کہ چین اور روس کی ڈائریکٹ مدد نہیں ہے، مگر 40 سال ایران زندہ رہا ہے، اور 40 سال میں ایران اپنے طور پر کہیں پہ بھی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ اپنی ملٹری صلاحیتوں کو نہیں بڑھائے، ٹھیک ہے۔ نیوکلیر کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، نیوکلیر کے علاوہ وہ اپنی ملٹری صلاحیت کو بڑھاتا گیا ہے، اور اس میں آبویسلی اس نے یورپ سے بھی لیا ہوگا، اس نے چائنا سے بھی لیا ہوگا، اس نے رشیا سے بھی لیا ہوگا، اور کوائٹ پاسبل کہ اس نے یہ چیزیں کمرشل لی ہوں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں لی ہوں۔ آج کے زمانے میں ایسی چیزیں کمرشل بھی مل جاتی ہیں اور کمرشل بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ کوائٹ میں مگر اسٹیٹ کی انٹرونشن چائنا کی یا رشیا کی نہیں دیکھ رہا ہے اس کے اندر۔ چائنا کی اور رشیا کی اسٹیٹ کی سپورٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس جنگ نے محکوم قوموں کو آزاد کروا دیا، مطلب محکوم قومیں جو کہ وینیزولا میں بیٹھی ہیں، جو کہ برازیل میں بیٹھی ہیں، ارجنٹینا میں بیٹھی ہیں، پاکستان جیسی محکوم قومیں، جو بیسیکلی محکوم قوموں کو میں یہ کہوں گا جن کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم امریکن مائٹ سے نہیں لڑ سکتے، اس سوچ کو ختم کر دیا۔ مطلب آج ایک عام آدمی، سڑک پہ چلتا ہوا آدمی، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی امریکہ سے لڑ سکتے ہیں، چاہے مر جائیں گے مگر لڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ 1945 کی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی،
اس 45 کی سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر آج 2026 میں پہلی مرتبہ یہ ہم آزاد ہوئے ہیں. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں آج ہمیں آزادی ایران نے دلوائی ہے. میں آپ بڑا کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمیں آزادی ایران نے دلوائی ہے, آج آزاد ہو گئے. اچھا میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ امریکہ میں جب جس زمانے میں سلیو ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں سلیو ہوتے تھے تو ایک انگریز عورت تھی, ہیریٹ نام تھا اس کا. اس ہیریٹ عورت نے ایک تحریک چلائی جس میں وہ غلاموں کو کہتی تھی کہ آپ بھاگ جاؤ, اور ان کو آزاد کرایا کرتی تھی چھپ کے. تو اس عورت کا جب انٹرویو ہوا تو اسے پوچھا کہ آپ کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوئی, کس بات میں ہوئی تکلیف. اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, اور وہ آج آپ اس بات کو غور, اس نے کہا سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ اس غلام کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ آزاد بھی ہو سکتے ہو. اس نے کہا مجھے تکلیف اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ غلام کبھی یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میں آزاد بھی ہو سکتا ہوں. تو آج پاکستانی, بنگلہ دیشی, عربی, جو بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ انڈر امریکن انفلوئنس تھا, جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ امریکن مائٹ ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ یار کہ آزادی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یہ چاہے وہ آزادی نہیں ملی ہو تو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری کہانی جو میں سمجھا رہا ہوں یہ پرسیپشن ہو سکتا ہے یہ ریئلٹی نہیں ہو, مگر ایک آدمی جو سڑک پر چل رہا ہے. اچھا, اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جس کا ہوا ہے, اس کا نام ہے سعودی عرب. شبر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, سعودی عرب کا ہوا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نام لیں گے یو ای کا. نہیں, یہ تو چھوٹا سا, یہ تو چھوٹا. سعودی عرب پر نقصان کیوں ہوا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے سعودی عرب, پہلی بات تو یہ کہ سعودی عرب اور ایران ہمیشہ سے دو بلاکس ہیں. سعودی اور ایران دو پلڑے رہے ہیں ہمیشہ. بالکل ایسے شیعہ سنی میں نہیں, شیعہ سنی میں نہیں آتا, ویسے ابھی اسی پہ آ رہا ہوں. شیعہ سنی میں نہیں, دو پلڑے ہیں کہ ایک ایرانی پالیٹکس ہے, ایک سعودی پالیٹکس ہے, اور وہ دونوں پلڑے. اگر یہ والا پلڑا بہتر ہوا ہے تو نیچرلی یہ پلڑا نیچے آیا ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے, جو لوگوں کو آج سمجھ آئی ہے, اور جی میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا, سعودی عرب کا نظام وہ ایک پرسیوڈ مسلم نظام تھا کہ یہ اسلام کا ایگزیبیشن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ ایگزیبیشن آف اسلام گر گیا. اگر آپ اس سامنے رکشے والے سے پوچھو گے کہ اسلام کہاں ہے, بولے سعودیہ میں. نہیں, اب نہیں کہے گا. اچھا, آج نہیں کہے گا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, وہ جنگ سے پہلے کہتا تھا, اور وہ کہے گا کہ امریکہ کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے, تو کہے گا ایران. سعودی عرب کا نام کبھی نہیں لے گا. تو سعودی عرب کے پاس جو اتھارٹی آف اسلام تھی نا, وہ ختم ہو گئی. میں شیعہ سنی پہ نہیں آ رہا. آج اہل سنت کی میجورٹی تعداد ایران کے ساتھ ہے, وہ سعودی کے خلاف نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے خلاف ہوا ہے کچھ. سر اس کا سن لینا میری بات, میں نہیں کہہ رہا ان کے خلاف کچھ ہوا ہے, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا, مگر دوسری سائڈ نے اپنے آپ کو ایک پرسیپشنلی فلسفیکلی اسٹرانگ ثابت کر دیا ہے. صحیح, اسٹرانگ ثابت کر دیا. بالکل صحیح. تیسری نقصان کیا ہوا ان کو؟ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ان کے جو دشمن ہیں, جہاں وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں, یمن, یا جہاں پراکسی وار ہو رہی ہے جہاں ان کی, وہ پراکسی وار اب ٹیبل پر آ گئی. ٹیبل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایرانی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کھلوانے کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے زیادہ آئیں بائیں شائیں کی تو ہم آبنائے مندب بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آبنائے مندب اور آبنائے ہرمز دونوں چلے گئے انڈائریکٹلی ایرانی کنٹرول میں. یا ایرانی کنٹرول کو چھوڑ دیں, کنٹرول تو شاید غلط ورڈ ہو جائے گا, ایرانی ایڈیٹیشن میں کہہ لیں آپ اس کو, یا ایرانی کے انفلوئنس کہہ لیں, جو مرضی انفلوئنس کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا 10 سال پہلے یہ بات آپ کنسیو کر سکتے تھے؟ میں دوبارہ اس بات پر آ رہا ہوں. سر میں ایک سوال رہ جائے گا. تو سعودی عرب کی بات آپ کی سمجھ آ گئی, مگر کیا آپ سعودی عرب کو یہ کریڈٹ نہیں دیں گے کہ اس پورے جنگ زدہ ماحول میں جب ایک بہت سی غلط خبریں بھی آ رہی تھی, لگ رہا تھا کہ شاید سعودی عرب ڈائریکٹلی اٹیک کر دے یا یو ای اٹیک کر دے, کیونکہ ایران سے مسلسل حملے ہو رہے تھے,
تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سمجھداری کا اور کیلکولیٹڈ رسپانس سعودی عرب نے دیا ہے اور نہیں، سمجھداری سعودی دکھائی ہے؟ عرب نے دیکھیے، سعودی عرب کے پاس ہمیں سعودی عرب کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. ہوں، تو امریکہ تو لڑ رہے تھے، امریکہ کے پاس اگر 2 جہاز تھے تو 4 ہو جاتے ہیں، فرق کیا پڑتا؟ یہ کہانی آپ کی ہے، یہ کہانی ہے، اس کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سعودی عرب نے ریسٹرینٹ دکھایا. سعودی عرب نے کون سے جہاز بنائے ہوئے ہیں؟ سعودی عرب کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو جا کے ایران کو باڑ دینا جو امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں سر، سعودی عرب نے وہاں پہ موجود جو اڈے ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی تو استعمال نہیں ہونے فرق دیے یہی ہوتا ہے نا کہ اڈا خریف سے وہاں بمباری ہو رہی ہوتی، فرق یہی ہوتا ہے نا. اور کیا فرق ہوتا؟ اڈے تو امریکنوں کے ہی ہے نا. مگر اخلاقی طور پہ سعودی عرب آپ کو ایران کے ساتھ جو نہیں جو اسرائیل سے جہاز اڑ کے آ رہا ہے وہ برازیل سے آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے؟ آپ بتائیں کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ بیٹھے ہیں اتنے بڑے، بتاؤ نا کہاں سے آ رہا ہے؟ کس کی ایئر روٹ استعمال کر رہا تھا وہ؟ اسرائیل سے جو فلائی کر کے آ رہے تھے. میں مان سکتا ہو سکتا ہے نہیں آ رہا ہو، میں نہیں کہہ رہا، مگر کیا وہ سعودی عرب کی اسپیس استعمال کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ جارڈن کی اسپیس استعمال کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ بتائیں، آپ جواب دیں. جارڈن تو ہو سکتا ہے، سعودی عرب کا آپ پوچھ رہے، میں آپ سے آ کے چیک کریں نا جا کے. آپ چیک کروائیں نا، آپ اتنے بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھے ہوئے چیک کروائیں نا کہ جہاز کہاں سے آ رہا تھا. اسرائیلی جو ہٹ کر رہے تھے کیا وہ نیچے سے آتے تھے؟ وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہیلپ کر رہا ہے اسرائیل؟ نہیں، ہیلپ نہیں کر رہا، ہیلپ نہیں. مطلب اجازت دینا بھی تو ایک سر وہی ہے نا کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں سعودی عرب کے ساتھ ہوں، مگر سعودی عرب کا پلہ نیچا ہو گیا نا خود بخود ہی. صحیح. دیکھیے آج کوئی مسلمان یہ کہنے کو تو غلط تیار نہیں ہے کہ ایران حق پہ نہیں ہے. یہ بندے بیٹھے ہیں، شاید ہو سکتا ہے یہ کسی اور مسلک سے بلونگ کرتے ہوں، ایک ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وہابی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، مگر وہ کہے گا یار ذاتی ایران کے ساتھ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اچھا ایران کے ساتھ ہوتی ہے، اور سعودی عرب کس سائڈ پر ہے؟ کس سائڈ پر ہے؟ سر ویسے تو امریکہ سے اس کا اتحاد کس ہے، سائڈ دفاع پر کی ہے؟ ذمہ اڈے داری بیٹھے ہوئے تو کس کے سائڈ پر ہے؟ امریکی تو پھر اب کیوں اس کو گول گول ہے. بات کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھی بات کرو نا، جھوٹ کیوں گھما کیوں رہے ہو چیزوں کو؟ ٹریلین آف ڈالر کی نہیں، سیدھی انویسٹمنٹ بات ہے، کرو امریکی نا، کیمپ ہیں. سیدھی بات کرو نا، گھمانے کی ضرورت نہیں. تو سب میں نے کہا نا کہ اس پوری جنگ میں نقصان سعودی عرب کو ہو گیا اور یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا. اب سعودی عرب کے لیے کیا رستہ ہے؟ سعودی عرب کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اس علاقے میں کو ایگزسٹنس کی پالیسی کو آگے بنائے اور امریکنوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلائے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ نہیں آئے گی تو خود بخود ہو جائے گا. اگر وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو 9.5 کروڑ ایرانی ہیں، 6.5 کروڑ عراقی ہیں، 3.5 کروڑ یمنی بیٹھے ہیں اس علاقے میں، تو یہ 2 کروڑ سعودی عرب والے لڑ لیں گے ان سے. تو سر ابھی جو پاکستان سے ڈیفنس کی جو ڈیل ہوئی ہے سعودی عرب کی، آپ کو اس ڈیل سے نہیں لگتا ہے کہ اب سعودی عرب بھی اس چیز کو ریلائز کر رہا ہے کہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نا، امریکن اڈے سعودیوں کے لیے لائبلٹی بن گئے، ایسٹ نہیں بنے. اگر امریکن اڈے نہیں ہوتے تو ایران کبھی حملہ نہیں کرتا سعودی عرب پہ. آپ یہ بات دیکھیں، ایران سعودی عرب پہ حملہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ امریکن اڈے ہیں. آپ کے خیال میں سعودی عرب نے جوابی وار کیوں نہیں کیا؟ جوابی وار اس کے پاس ہے ہی نہیں. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تو آپ کے کوئی مدرسے کہہ رہے ہیں کہ جوابی وار ہے، جوابی وار ہے ہی نہیں. کون سا وار؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی کہ وہ یار مطلب ان کے راکٹ پاس فائر تو کرتے آرمی نہیں ہے، وہ تو امریکن لڑے گے نا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ پرنس عبدالعزیز بیس سے امریکن جہاز ہی اڑیں گے نا. تو سر ہم سے بھی تو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کا. تو پھر اب آپ صحیح لائن پہ آئے ہو نا. اب آپ انسانوں والی بات کرو نا، کہ پھر یہ کہو نا کہ سعودی ہم سے کہتے ہیں کہ مارو جا کے. یہ کہہ رہے ہو نا، تو جو تمہارے دل میں ہے تم نے اب گھما کے بات کی ہے. آپ کے خیال میں کہاں ہوگا؟ تمہارے دل میں جو تھی بات تم نے وہ گھما کے یوں کر کے لائے ہو. تمہارے اندر سے تم مولوی ہو، تم نے یوں کر کے گھمایا اس کو. 4 گھنٹے تک مجھے گھماتے رہے کہ جی سعودی کی صلاحیت. تو آپ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا. پاکستان نے روک کے نہیں رکھا یار، ہے. میں یہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بھائی ہمارا ایگریمنٹ تھا، انہوں نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مجھ سے سوال 5 منٹ پہلے کر سکتے تھے ڈائریکٹ. سر ذرا نہیں ڈائریکٹ کر سکتے تھے نا. آپ تجزیہ بھی تو لینا تھا. آپ مجھے چکر دینے کی کوشش کرو سر نا. تجزیہ بھی تو لینا تھا نا آپ کا. تجزیہ نہیں، جو آپ نے اتنا زبردست وہ سمجھنے میں آپ فیصل صاحب آپ مجھے چکر دے رہے تھے کیونکہ آپ یہ بات صاف صاف نہیں کہنا چاہ رہے تھے اور مجھ سے کہلوانا چاہ رہے تھے. سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے نا. نہیں، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں کہہ لوں، کہ میں کہوں گی پاکستان. آپ نے میرے منہ سے کہلوانا تھا.
ٹھیک ہے, کہ پاکستان کو کیوں استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات لکھ دیتا ہوں کہیں کہ سعودی کا سیکورٹی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے, مگر اس سیکورٹی میں کبھی ہم کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ مجھ سے لکھوا لے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکورٹی ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے یا یہ آپ کا نہیں, اپنا میں تجزیہ ہے؟ آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, لکھا ہے یا نہیں لکھا, کاغذوں کا لکھا کچھ نہیں ہوتا. سر ویسے اگر یہ شک ہے تو بہت اچھی شک ہے. میں ذاتی میں طور یہ پہ اس نہیں کو کہہ رہا, میں تمہیں صرف ہاں. ایک پریڈکشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب آپ کو, میں نے 2025 میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تھی, ٹھیک ہے, اس کی پہلی کاپی آپ نے اس کی مجھے پہلی دی کاپی تھی. میں نے آپ کو دی تھی. محبت ہے. اس پہلی کو, اچھا یہ وار سے پہلے کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, پہلی وار سے پہلے کی کتاب ہے. اس کتاب میں میں نے ایک چیز لکھی تھی, میں نے ایک پیراگراف لکھا تھا, مڈل ایسٹ از دا اونلی پلیس آن ارتھ ویئر ایوری تھنگ از انسیٹلڈ. ٹھیک ہے. The boundaries and the governments are extraordinarily fragile, which are expected to be turned differently from what it appeared today. Nevertheless, this area of around 150 million people, even after excluding Iran, Egypt, and Turkey, with huge energy resources and young population, is expected to be breeding ground for many turbulent events in future. اور وہ ہو گئے جو آپ نے لکھا تھا. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ باؤنڈریز نہیں رہیں گی, یہ چیزیں اس طرح نہیں رہے گی. یہ چیزیں جو آپ جو پرسی کاکس نے لائنیں کھینچی تھی نا, پرسی کاکس ایک گورا تھا جس نے یہ عراق, جارڈن, سیریا کی لائنیں نا اسٹیٹ یہ کھینچی تھی. اس کا نام تھا پرسی کاکس. تو پرسی کاکس کی جو لائنیں ہیں وہ ڈیزرٹ میں بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ لائنیں عرب ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے, عرب ورلڈ کو, اور یہ عرب ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے صرف 1920 سے. 1920 ابھی پرانا کیس ہے. تو یہ لائنیں پرماننٹ نہیں ہیں. سعودی عرب نے یہ پرسیپشن دیا کہ ہم اپنے ڈنڈے پر کلمہ لکھ کے اور ہم ایک شریعت کے فارم نظام کر کے گارڈین آف اسلام ہیں, اور کیونکہ ہمارے پاس مقامات مقدسہ ہیں تو اس لیے ہم گارڈین آف اسلام ہیں, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس پہ یہ کہتا ہوں کہ بہت باعزت ہے میرے لیے, مگر وہ خادمین حرمین شریفین ہیں. ٹھیک ہے. خادمین حرمین شریف کا مطلب ہوتا ہے حرمین شریفین کے سرونٹس, اور میں ہوں سید وارث حرمین شریفین. ٹھیک ہے. بڑا سمجھ زبردست آئی جملہ بات؟ بول دیا آپ نے. بات آ گئی سمجھ؟ بالکل آ گئی. سمجھ آ گئی بات؟ سر میں سوال نکل جائے گا ذہن میں. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ اور شہزادہ ولی عہد کے جو ابھی بیچ میں جنگ کے دوران ٹرمپ نے ایک عجیب سا ٹویٹ کیا, وہ دہرانا بھی مناسب نہیں ہے, گالی کے اس میں ایک آتا ہے, وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. میرے پر گزرا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں کے میں اتنا وہ کیوں آ گیا؟ کیا ٹرمپ مطلب دماغی طور پہ آپ کو صحیح لگ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اور یہ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ایک جنگ چل رہی ہے, سعودی عرب کی حمایت بھی چاہیے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی طیارے بھی شاید سعودی عرب سے اڑ کے آ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر یہ تذلیل والا بیان کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے, دو باتیں یاد رکھیں. یہ جو امریکن اور گورے ہیں نا, ہاں. یہ کہتے تو بڑی بڑی باتیں ہیں, مگر ان کے پاس کوئی خطرے نہیں ہیں, اخلاقیات نہیں ہیں. اخلاقیات کوئی نہیں ہے. اگر آپ گوروں کے ظلم جو انڈیا میں انہوں نے کیے ہیں, جنگ آزادی کو پڑھیں ہیں اور چیزوں کو پڑھیں, تو یہ صرف کہانیاں ہیں, ہیومن رائٹ کی کہانیاں, اور یہ سب کہانیاں ہیں. امریکنس جو مڈل ایسٹ کے بیٹھے ہیں, مڈل ایسٹ میں, یا سعودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے 25% آئل پہ بیٹھے. اگر آج یہ کنویں بند ہو جائیں تو وہ ان کے سلام بھی نہیں کریں گے. ان کے سعودیوں کے
اور عراق کویتی کے اور ابو ظہبی کے اور یو اے کے اس وقت $5 ٹریلین امریکہ کی مارکیٹ میں پڑے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ پیسے تو واپس نہیں آنے کبھی. اچھا پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹرمپ محمد بن سلمان کی عزت کیوں کرے؟ آپ سے سوال ہے سر. ابھی جب یہ کیوں کرے؟ سر سن تو لیں, ہم نے یو ای کے $3 ارب دینے تھے, سعودی عرب کے 3 دینے, چین کی, مطلب ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو ہم رسپیکٹ تو دیں گے نا. انویسٹمنٹ اگر کسی نے ہماری اکانومی میں کی ہوئی ہے تو سعودی عرب نے وہاں سے بانڈ, ان کے امریکن بانڈ لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ ہی نے کہا کہ $1 ٹریلین کے تو ابھی میرا خیال ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد معاہدہ ہوا. سمجھا دیتا ہوں کہانی, آپ نے میرا آرٹیکل نہیں پڑھا. قطر نے ہوٹل لیا ہوا ہے رٹس کارلٹن لنڈن کا, قطر کا ہے. ٹھیک ہے, وہ قطر کا ہے. رٹس کارلٹن بھی لنڈن میں ہے کرتے ہوئے. تو یہ تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے کیا؟ آپ سمجھ نہیں رہے. گورے نے بیوقوف بنایا, سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ 5 ٹریلین ان کے نہیں ہیں, یہ ان کے ہیں. آپ سمجھیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ وہ پیسے دیے واپس آ جائیں گے. کیا یہ 5 ٹریلین واپس لائیں گے تو محمد بن سلمان اس کو ڈبے میں رکھے گا؟ اب کس دنیا میں رہ رہے ہو یار؟ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے. ٹھیک ہے, اگر سپوز کرو آج بوئنگ کمپنی ہے, اس میں امریکنوں نے, اس میں سعودی کی 5% انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ 100% ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ بوئنگ کا انجینئر بھی امریکن ہوگا, جہاز بھی امریکن ہوگا, جہاز بنے گا بھی امریکہ میں, بکے گا بھی امریکہ میں. یہ صرف اونر ہوں گے, تمہارے کاغذ پہ لکھا ہوگا یار آپ اونر ہیں, تھینک یو ویری مچ. وہ عربی یہاں اونر کا کاغذ رکھ کے جیب میں بیٹھ جائے گا. تو آپ کی سمجھو تو صحیح, ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ, آپ نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ, سوچے تو صحیح. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو 5 ٹریلین ہیں یہ گئے, یہ نہیں آنے والے. تو مجھے یہ بتائیں کہ محمد بن سلمان کی عزت ٹرمپ کیوں کرے؟ بتائیں نا, ریزن بتائیں, ایک ریزن بتا دیں مجھے کہ یار اس وجہ سے بڑی عزت ہونی چاہیے اس کی. ہاں یہ اس لیے کرتا رہتا ہے کہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار $100 ملین لے لو تو میں تمہاری محمد ٹرمپ کے لیے. تو مجھے لاجک بتائیں نا, عزت کی, عزت کرنے کی وجہ بتائیں نا. جہاں پر آپ کے اچھے مراسم ہوتے ہیں, جہاں سے آپ کو مان لیا کہ چلیں سعودی عرب کی جیب سے تو گئے نا, واپس نہیں ملنے, مگر ان کی اکانومی میں ان کے بانڈ کو ایک بوسٹ تو ملا یار. وہ تو ایک مطلب اخلاقی تو طور پہ یہودی ہے نا. پہلے میں نے آپ کو کیا کہا کہ ان کے یہاں خطرے کوئی نہیں ہے نا. اچھا دیکھیں, میں ابھی کل دیکھ رہا تھا کہ ایک بیان دیکھ رہا تھا ملیانا ٹرمپس کا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق جان ایپسٹین سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج پتہ نہیں مجھے اصلی ہے جعلی ہے, مجھے کسی نے جی ہوا ہے 3-4 دن پہلے کا ان کا کوئی 50 تصویریں مجھے بھجوا دی جان ایپسٹین کی اور ملیانا ٹرمپ کی. اب اصلی ہے جعلی ہے, تو اب یہ تو ان کا تو بھروسہ تھوڑی, دو دل کیا کہتے رہے ٹرمپ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا یار. سر کیا گالی دے کے بات کرنا ضروری تھا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, مطلب اتنے مشکل وقت میں ایک مطلب انسان کی مینٹل اس کی آپ اندازہ. ٹرمپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا؟ سر فی الحال تو صدر ہی ہیں, صدر ہے, مگر اس پہ کیا, وہ آلموسٹ لائک ٹھیکیدار ہے نا پراپرٹی کا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قصہ کیا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ سعودی عرب بھی آزاد ہو گیا. اب سعودی عرب کو بھی اب احساس ہو گیا ہوگا میرے حساب سے کہ یہ جو ہم نے اپنے کندھے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے شکنجا, یہ شکنجا ہمیں کچھ دے نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کیا آپ مجھے ایک جواب دے دیں, چلے 1 سال کا جواب دیں. یہ جو اڈے ہیں یہ سعودی عرب نے کس وجہ سے رکھے؟ 3 وجہ سے رکھ سکتے نا. پہلی وجہ ایران کے خلاف, دوسری وجہ اسرائیل کے خلاف, تیسری وجہ اپنے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کے خیال میں کس وجہ سے؟ جواب دیں مجھے. سر ایران اسرائیل کے خلاف بتائیں نا, جواب دیں. اڈے ایران کے خلاف ہیں سر. دیکھیں ہاں یا نا جواب دے. سن تو لینا. ہاں بولو. اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات تو اتنے برے چل نہیں رہے تھے, سیٹ تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو اڈے ہیں یہ کس کے خلاف ہیں؟ سر اگر کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ میری پوچھیں تو اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ہو سکتی ہے. مطلب کوئی بات. تو یہ بادشاہت بچانے کے لیے, تو کیا بادشاہت ان کی وجہ سے بچ جائے گی؟ تو جب عوام سڑک پہ نکل آئے گی کبھی تو یہ گولی چلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی فورن آرمی نہیں بچا سکتی آپ کو. یہ فورن آرمی ہے, یہ لوکل آرمی نہیں ہے. لوکل آرمی نہیں, یہ فورن آرمی ہے. یہ اڈے
ان پرنسپل رکھے گئے تھے ایران کے خلاف. دونوں کام ہو رہے تھے, ایران بھی تھا اور اپنے عوام بھی تھے. مگر اب ایران کے اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چاہے ایران جنگ ہار جائے, اگر سپوز کرے ایران بری طرح تباہ ہو جاتا ہے, تو کیا پھر یہ اڈے باقی رہ جائیں گے؟ پہلے مجھے ایک شارٹ آنسر دیں, اس سارے سنیریو کے اندر سعودی عرب نے اپنے کارڈ زیادہ اسمارٹلی پلے کیے ہیں یا یو اے ای نے اسمارٹلی پلے کیے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ یو اے ای کو نقصان اس لیے نہیں ہے کہ یو اے ای کے سر پر یمن سوار نہیں ہے. آپ لوگ یمن والے قصے کو مجھے ایکسپلین نہیں کر پائے. اس کے سر پہ یمن سوار نہیں ہے. دوسرا, سعودی عرب کے یو اے ای کے پاس مقدس مقامات نہیں ہیں. یو اے ای کے تو یو اے ای کے کارڈ, یو اے ای کا سعودی عرب نے بھی کوئی کارڈ اچھی نہیں کیے, ان کے پاس کارڈ تھے ہی نہیں میرے حساب سے. یو اے ای تو ایک ڈیسائیڈڈ پوزیشن پر ہے کہ وہ تل ابیب کا حصہ ہے. اچھا, ہاں, تو ان کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے نا, اچھے تعلقات نہیں ہیں. میں نے کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایرانی ریولوشن شاہ کے خلاف نہیں آیا, ایرانی ریولوشن ساوک کے خلاف آیا تھا, اور ساوک کو بنایا تھا موساد نے, اور موساد کے ساتھ بڑے ڈیپلی تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں ان دا پاس یو اے ای کے. ٹھیک ہے, تو یو اے ای نے تو بالکل کھل کے اپنے آپ کو ایرانی عوام کے خلاف کر دیا ہے, عوام کے خلاف. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چھوڑ دیں, اگر موساد ہوگی نا یا ساوک ہوگی تو ایرانی عوام ان کے لیے وہ سمجھے گالی ہے, ان کے لیے وہ گالی ہے. تو یہ جو کھیل ہوا ہے, اچھا اب یہ کھیل آپ کو اسے سوال کرنا چاہیے, یہ کھیل پھر انہوں نے کھیلا کیوں؟ فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ کیا ہوا اگر کھیلا ہے تو؟ دیکھیے, ہم اور آپ بچے ہوں گے یا دودھ پیتے بچے ہوں گے, اگر ہم یہ مان لیں کہ امریکہ ایران کی جنگ جوہری ہتھیار کی وجہ سے کرنے آیا تھا, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر پرائمری میں داخلہ لے لیں. ٹھیک ہے نا, امریکہ یہ جنگ کیوں کرنے آیا تھا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر سید علی خامنائی کو مار دیں گے اور ان کے 5-6 بندوں کو مار دیں گے تو پھر ہم اس علاقے میں ایک ایسی حکومت لے کر آئیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی اور ہمارے لاڈلوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. ان کے 3-4 لاڈلے بھی ہیں نا علاقے میں. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے آئے تھے یہاں پر. سمپل ان کی لاجک بڑی سیدھی تھی, تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی, وہ اس لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ نالے والی بات نہیں ہوئی پوری. ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں ایک بڑی جنگ ہو کے وہ پوری بھی ہو جائے. میں نے تو ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ دیکھیں میرا ٹویٹ ہے, میں نے تو یہ کہا تھا کہ ٹرمپ تو وہ آدمی ہیں, امریکن تو وہ لوگ ہیں جو ایٹم بم مار سکتے ہیں, اور یہ مار بھی دیں گے, مار بھی چکے. دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ پہلے پاس میں بھی ایٹم بم مارا ہے نا. مگر میرا ایک سوال ہے, کیا ایٹم بم مار کر ایرانی کو سبڈیوٹ کر لیں گے؟ سپوز کر ایٹم بم مار دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ آج ٹرمپ ایٹم بم مار دیتا ہے تہران پہ, تباہ ہو گیا تہران, 40 لاکھ بندہ مر گیا. تو کیا اس 40 لاکھ بندہ بڑھنے کے بعد باقی جو 25 شہر ہیں ایران کے, کیا وہ امریکن کنٹرول میں آ جائیں گی؟ آرمی, لینڈ آرمی اتر سکتی ہے وہاں پہ؟ پھر تو آگے کی کہانی سمجھے نا کہ کیا ہونے جا رہی ہے, یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے. اچھا, اب میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اب اس سارے سینیریو میں جس طرح میں نے کہا نا, سب سے زیادہ نقصان سعودی کو ہوا اور سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوا. ہمیں تو ہوتا ہی ہے. اگر ایران کی جنگ میں ایران ہار جاتا ہے تو بھی ہمیں فائدہ ہے, اور اگر ایران کی جنگ میں ایران جیت جاتا ہے تو بھی ہمیں فائدہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایسے کر کے پیسے دے رہا ہے محمد بن سلمان, ایک 3 بلین آ گئے. میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ یار یہ 3-4 بلین نہیں, یہ 100-150 بلین کی بات کرو. ویسے سر, آن اے لائٹر نوٹ, پاکستان شاید وہ واحد ہی ملک ہے, چاہے امریکہ روس کی لڑائی ہو تب فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے, امریکہ افغانستان کی لڑائی ہو اللہ تب بھی ہمیں اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ اس کا دینا ہے, وہ دینے والا ہے, جب دیتا ہے اس کو تو ہماری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم لوگ اتنے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, وہ دیکھیے داڑھی والے صاحب بیٹھے آپ کے کیمرے والے, داڑھی سے اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں کے اوپر, اس دیتا ہے اللہ, اس دے رہا ہے ہمیں, اللہ کی رحمت ہے. وہ تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس میں, اللہ دے رہا ہے. اب محمد بن سلمان ہمارے لیے رازق بن گیا ہے. دیکھیے رازق ہے وہ ہمارا, اس وقت رازق ہے وہ.
اللہ تعالیٰ رزاق ہے، یہ رازق ہے، رزق دے رہا ہے ہمیں. صحیح ہے. اچھا سر، یو ای کے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان اور یو ای کے معاملات کیا واقعی خراب ہو چکے ہیں؟ اب وہ والی دوستی نہیں رہی؟ پاکستان اور یو اے کے معاملات کے سلسلے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایران کی جنگ ایران جیت جاتا ہے یا ایران کے فیور میں جاتی ہے تو کمرشلی جس آدمی کو جو تباہ برباد ہو جائے گا وہ یو اے ہے. ٹھیک ہے. وہ کس بات پہ زندہ ہے؟ وہ اس بات پہ زندہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے انڈیا کا، جتنا پیسہ ہے پاکستان کا جو کہ کتابوں سے باہر ہے، کرپشن کا کہہ لے، کتابوں سے باہر کہہ لے، وہ دبئی میں پارک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، اس سے ہو کیا رہا ہے. اگر میرے پاس $5 بلین ہے، میں یہاں سے $5 بلین لا کے میرے دبئی میں کمپنی بنائی ہے، میں کرتا کیا ہوں؟ میں کرتا ہوں بلیک منی نہیں، میں کرتا ہوں ایرانی سینکشن کو توڑتے ہوئے ایران میں کاروبار. ہر پاکستانی بڑے آدمی کی دبئی میں کمپنی ہے. وہ دھندا کیا کر رہی ہے؟ پاکستان میں جعلی سامان بھجوا رہی ہے، انڈر سامان بھجوا رہی ہے. دوسرا وہ کام کر رہی ہے کہ جو ایران کی 9.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کو بھی تو امپورٹڈ پروڈکٹ چاہیے. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ جائیں گوگل پہ جائیں اور اس میں لسٹ اٹھائیں کہ دبئی نے جو اپنی کمپنیاں بلیک لسٹ کی ہیں جو ایرانی آئل ڈیل کر رہی ہیں. تو دبئی از ایکچولی اے پورٹ فار ایران ٹریڈ. تو امریکہ کے لیے تو سینکشن بیکار ہو گئی نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ. آخر ایرانی 40 سال سے بیٹھے ہیں اور 9.5 کروڑ آدمی ہیں، ان کو کوئی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ وہ سب انڈیا سے آ رہا ہے، سب چیزیں انڈیا سے جا رہی ہیں آ رہی ہیں، پاکستان سے جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اس کا نرو سینٹر دبئی ہے. کنسیپچولی اگر یہ سسٹم ایران کا سینکشن ٹوٹتا ہے، آپ دیکھیں نا دبئی کی ساری ترقی اس پچھلے 40 سال میں ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا سسٹم ٹوٹ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اچھا، اب سوال میرے حساب سے دوسرا ہے. اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دبئی کا سارا کریشن ہے، جو دبئی کے اندر سارا کچھ آپ نے سیٹل کیا ہے، میں اس پہ ڈائریکٹ کسی کو الزام نہیں دے رہا، مگر یہ کراچی کو خراب کر کے ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے سر، میں 2 لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور دبئی کے معاملات خراب کہاں سے ہوئے ہیں؟ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ $3 ارب دبئی نے دے دیں گے. ہاں دے دیں گے، مگر اس وقت مانگنا بنتا تھا. مانا انہوں نے ہمیں مشکل وقت میں دیے تھے، ان کا ایک احسان تھا، مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا. اور جس طرح سے مانگے گئے اس سے پہلے رول اوور کروانے کے لیے 6.5% ہم سے لیا گیا، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات بگڑنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ کوئی انسائڈر بتائیں سر. معاملات میرے حساب سے معاملات بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ ہمارا نہیں بگڑا ہے دبئی سے. ٹھیک ہے. معاملہ سعودی عرب کا بگڑا ہے. اچھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ سعودی عرب اور دبئی ایک پیج پہ نہیں ہے. میں آپ سے کسی اور پروگرام میں نے کسی کو سوال کیا تھا کہ یو اے ای اس وقت 4 ملکوں میں جنگ اسپانسر کر رہا ہے: لیبیا، سوڈان، صومالیہ اور یمن. کیا دبئی جیسا چھوٹا ملک جس کے پاس فوج نہیں ہے وہ 4 ملکوں میں یہ کام کر سکتا ہے؟ کرنا چاہیے اس کو. آپ کے خیال میں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کی پراکسی وار لڑ رہا ہے، امریکہ کی پراکسی وار لڑ رہا ہے، امریکہ کی پراکسی وار لڑ رہا ہے. تو میں واپس ایک چیز پہ آ جاتا ہوں، گھما کے اتنی لمبی کہانی گھما کے. تو آج اگر تم اگر ٹرمپ ہو تو اس خطے میں تمہارا سب سے قریبی دوست کون ہوگا؟ تمہارا سب سے قریبی دوست ہوگا پاکستان. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہمارا کام ہو گیا. جب وہ سارے گر گئے نا، جب سارے وہ والے گر گئے تو ہماری باری آ گئی نا. ہم لائن میں لگے ہوئے تھے، 3 نمبر پہ تھے. سر دیکھیں، مان لیا کہ ہم بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے، سب سیٹ چل رہا ہے، ہماری خارجہ پالیسی. اچھا وہ کوئی اچھے انسان نہیں ہے، مجبوری ہے ان کی. سر سن تو لیں، ہماری خارجہ پالیسی کی بہت تعریف ہو رہی ہے. کوئی تعریف نہیں ہے. دنیا میں ہر نیوز چینل، ٹی وی چینل ہیڈ لائن پہ پاکستان کا نام آ رہا ہے. سر اچھے لفظوں میں آ رہا ہے نا. مجبوری ہے. چلیں سر، آ تو رہا ہے.
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان سب معاملات کا، اس گڈ ول کا، اس اچھے جسٹر کا پاکستان کی اکانومی اور معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا آنے والے فیوچر میں؟ فائدہ پاکستان کو آلریڈی ہو چکا ہے. کیا مالی فائدہ کیا ہوا ہے سر؟ مالی فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ابھی ایک آج آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کیش آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ 3 ملین لے لو, آپ میں ڈپوزٹ کر ہاں دیتا جو ہوں, یو ای نے لیے آپ مجھ سے آپ لے لو. لیں. تو یہ پہلے محمد بن سلمان دیتے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہماری بڑی انوائس جانی ہے سعودی عرب کی پیمنٹ کی, وہ بھی ابھی ہم نے اپنا جو بھیجا ہے دستہ, ٹھیک ہے. تو اس کے پیسے نہیں آئیں گے. یہ مفت میں ہے کیا؟ اللہ کے نام پہ دیا ہے, کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ دیا ہے. سر اب یہ میں کیا بادشاہوں کو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. یہ میں کیا کہہ نہیں سکتا آپ ہوں بتائیں کہ نا کہ مطلب مفت میں ہے یہ. کہ کیا کہ اس کی واقعی بلنگ آئے نہیں گی تو واقعی یا بلنگ نہیں آئے گی کیا؟ کیا میرے جو 10,000 اس وقت 23,000 بندہ ہے پاکستان کا, 23,000, 23,000 پیپل آر ان مڈل ایسٹ, تقریباً 23,000. ان کی سیلری اگر ڈالر میں آئیں گی, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے اگر شیخوں کی جیب سے نکل رہا ہے تو؟ تمہیں کیوں, تمہارا منہ کیوں اتر جاتا ہے جب شیخ کے اوپر کوئی ہاتھ؟ تو سارے جماعتی جو ہیں وہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ سر مجھے پتہ نہیں کیوں آپ جماعتی نہیں کہتے ہیں. دیکھیے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر شیخوں کی جیب سے نکل رہا ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ یہ سر سارے میں جو تو بندے گئے ہیں ہاں ان کے, میں نے کبھی ٹویٹ کیا تھا کہ میں تو ان سے درخواست کروں گا کہ تمہارے 5 ٹریلین پڑے ہوئے ہیں, تم سب حاجیوں کی حج مفت کر دو. سر دیکھیں ابھی آپ نے یہ بات بولی کہ بھائی 20 سے 23,000 لوگ جو ہیں وہ گئے سعودی ہیں عرب نہیں گئے؟ گئے ہیں, پیسے بھی آئیں گے, ڈالر میں آئیں گے, مگر یہ ایک ایسا نمبر تو نہیں ہوگا نا باس کہ یہ گیم چینجر ہو جائے. ابھی تو دبئی ابھی تو بند ہونا شروع ہوا ہے نا. میں آج بتا رہا تھا کہ مجھے میری بیگم بتا رہی تھی کہ مجھے ریسٹورانٹ وغیرہ میں کافی گورے نظر آ رہے ہیں. اچھا پاکستانی جی ریسٹورینٹس میں؟ نہیں ہاں, اس کوائٹ پاسبل کہ لوگوں نے اپنے آفیسز ریلوکیٹ کیے ہو. مطلب کراچی شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں لوگ. کراچی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیل مل, پورٹ دھابی جی اور پورٹ قاسم مل کے نیا شہر بننے جا رہا ہے جس کا نام ہے ذوالفقار آباد. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس لیے نہیں ہے, تم جا کے سعودیوں کو, دبئی کو بتا دیتے ہو, اس لیے ہم پہلے کام کر لیں گے پھر تو بتائیں گے. اور یہ شہر کب تک بن جائے گا؟ بنا ہوا ہے آلریڈی, صرف اس کو بنا ہوا تو ہے مگر اس کی ڈیمارکیٹ ڈیولپمنٹ کا کرنا حال. ہے, بس ڈیمارکیٹ کر کے اس کو ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ چیزیں کرنی ہے. آلریڈی بنا ہوا ہے. پورٹ قاسم, دھابی جی انڈسٹریل اسٹیٹ اور اسٹیل مل, یہ تینوں کو ملا کے کوئی 25 میل کا ایریا کر کے نیا شہر بنائیں گے ذوالفقار آباد, اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دبئی بنے گا, نیا دبئی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کراچی جیسا ہی ہوگا, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, یہ تو آپ کو, گندی یہ تو آپ عمارتیں, لوگوں کا پانی خیال ہے نہیں, نا, بجلی یہ تو نہیں. آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایسا ٹوٹا پھوٹا ہو اور دبئی نہیں جا سر کے آپ, میری کیوں یہ تو خواہش ہے, آپ میں جس تو طرح کہہ رہے ہو نا کہ کراچی جیسا ہوگا, جب ہم کہہ رہے ہیں نیا بنے گا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹا پھوٹا ہوگا, یہ تو تمہاری مطلب یہ تو. اچھا آپ کو شرمیلا فاروقی صاحب کا آج کا بیان سنا آپ نے؟ دیکھیے میں ان کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں رہتے ہوئے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں پیرس میں رہ رہی ہوں. اچھا میں آپ کو آپ ایمانداری سے بتائیں یہ پیرس ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک اور, دیکھیے جس علاقے میں شرمیلا فاروقی گھومتی ہے نا, وہ علاقے ہو سکتا ہے ان کو پیرس رکھتے ہو. میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ابھی ڈیفینس کے فیز 8 میں چلے, اس میں 2-3-4 ایسی سڑکیں ہیں جو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہر زلیزیا کے جیسی ہے. آپ جائیں دیکھیں, وہاں پبلک دیکھیں, وہاں کا شاپنگ پلازا دیکھیں, ریسٹورانٹس دیکھیں, ریسٹورانٹ کا کھانے کا کاسٹ دیکھیں, کھانے والے لوگ دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, تو آپ کہیں گے یار یہ تو کراچی ہے ہی نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ فیز 8 میں چلے, ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. بالکل تو وہ شرمیلا فاروقی ہو سکتا ہے اس میں وہاں جا رہی ہو, اب اسے کوئی لیاری جائے, گولی مار جائے, بہار کالونی جائے تو سمجھ آئے گا نا کہ کیا چیز ہے. مگر جو وہ کہہ رہی ہے نا, وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ کراچی کے ایک پرٹیکولر ماحول میں رہی ہے. یہی حال لاہور کا بھی ہے. جو لاہور کو آپ کو بڑا اچھا نظر آتا ہے, لاہور بھی کچھ علاقوں میں لے کے چلوں گا آپ کو, پھر آپ کہیں گے یار یہ کہاں میں آپ مجھے لے آئے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں تو غربت اور دونوں چیزیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ نے کبھی دبئی کے لیبر کیمپ دیکھے؟ دبئی کی گرمیوں میں جو لیبر ہے وہ کنٹینر میں رہتی ہے. میں دبئی کی بات کروں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سر مگر وہ فلی اے سی ہوتے ہیں. نہیں سر, آپ کیا بات کرو, آپ جا کے تو دیکھو. یہ آپ کا خیال ہے. جس لیول پر غریب آدمی دبئی میں رہتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
یہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا, آپ کو کہانی انہوں نے دے دی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ جا کے تو دیکھیں دبئی میں کیا ہوتا کیا ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ دبئی میں غریب آدمی رہ رہا ہے. وہ کیا کس طرح رہ رہا ہوتا ہے آپ سے پوچھیں تو صحیح. آپ جو لیبر بیچاری پیسے بھیج رہی ہے وہ لیبر وہاں کیسے رہتی ہے؟ سر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ دبئی کا برا وقت شروع ہو چکا ہے. دبئی کا وقت شروع نہیں ہو چکا. وقت تو آگے شروع نہیں ہوگا. وہ تو اب تو 10 دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں سر دیکھیں میری بات سنیں. دبئی کا ایک ہی دبئی کے ساتھ ایک دن دبئی کے شیخ نے مشرف کو کچھ بولا کہ میرے پاس اتنا گولڈ ہے. پرانا دبئی بہت پرانی بات ہے. تو مشرف نے کہا کہ گولڈ ہوتا ہے مگر بندوق لوہے کی ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سمجھاؤں میں. اس نے کہا گولڈ جو ہوتا ہے اس کی بندوق نہیں بنتی, بندوق بنتی ہے لوہے کی. ٹھیک ہے, تو دبئی کے پاس گولڈ ہے, بندوق نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ دبئی کے پاس مشرف نے کہا کہ آپ کے پاس گولڈ ہے, بڑی اچھی بات ہے, مگر آپ کے پاس لوہے کی بندوق نہیں ہے. تو دبئی کے پاس گولڈ ہے, لوہے کی بندوق چلانے والا بندہ نہیں ہے. جب انہوں نے پہلا میزائل مارا نا, دبئی کے پاس ایک ہی چیز تھی, وہ تھا انٹرنیشنل سیف ٹریول. ٹھیک ہے نا. جب ٹرمینل 3 پہ ایران نے میزائل مار دیا نا, تو میں نے کسی کو کہا یہ دبئی کا ہمیشہ کے لیے اینڈ ہو گیا. کیونکہ ان کا تو فلسطین ہی ہے نا کہ ہمارے پاس ایئرپورٹ ہے, ہم سیف کنٹری ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی دوست دبئی سے آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہے؟ نہیں, پابندی ہے. تو پھر یہ کون سا بول کے یہاں تو آپ سارے اتنا تڑپتے ہیں, پابندی لگتی ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے کہ میڈیا آزاد کرو. کوئی آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا ابھی تک کہ میڈیا آزاد سر میں نے کیا ہے. نہیں, دبئی کے میڈیا نہیں, میں نے دبئی اور سعودی عرب پہ ایک ساتھ کیا تھا کہ جتنی ایک ویڈیو نہیں نکالی ہے. اظہار خیال کی آزادی یہاں سر میں پاکستان اظہار میں خیال گیا بھاڑ میں, اظہار خیال گیا بھاڑ میں. وہاں آپ نے پاکستانیز کو یہ الاؤ نہیں کیا کہ گھر میں بم گرے تو ویڈیو نہیں بنا لے. اس کی نہیں دیکھی ہم نے کوئی ویڈیو. نہیں دیکھی نا آپ نے. کیوں نہیں دیکھی؟ اب عقل آئی ہے آپ کو؟ نہیں آئی. آج کسی پاکستانی نے کوئی ایک ویڈیو بھجوائی ہے؟ ابھی آپ میں یہاں سے نکلوں گا 5 میری ویڈیو چل رہی ہوں گی, وہاں ٹکا ٹک میزائل گر رہے ہیں, ایک ویڈیو نہیں آئی ہے. کیوں نہیں آئی؟ پابندیاں. پھر آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تو آپ جیل میں رہ رہے ہو نا, جیل میں رہ رہے ہو نا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نہیں, میری بات سنیں, جو میں نے تمہیں کہا تھا نا ہیریٹ والا سوال, اس غلام کو احساس ہی نہیں ہے غلامی کیا ہوتی ہے. اس غلام کو یہ احساس ہی نہیں ہے غلامی کیا ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے آپ یہ احساس دلاؤ کہ آپ غلام ہو. جن کے بچے 2 جنریشن رہ چکے ہیں, 2 جنریشن, ان کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. سر آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ دبئی میں پاکستانیوں کی تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ کی پراپرٹی ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو مطلب نمبر 15 کی ہو گئی نا. ہاں ٹھیک ہے, وہ 20-15 ہو گئی نا. سر ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 20 پیسہ تو اپنا راستہ خود بناتا ہے نا. بزنس مین کو اگر یہاں پر پیسہ نہیں لانا تو وہ کوئی اور وینیو ڈھونڈے گا, دبئی نہیں تو کچھ اور. اسی طرح روس والے بھی, یو کے کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, انڈینس کی بڑی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیسہ اب یہ کہاں جائے گا؟ 700-800. دیکھیے نا, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ میرا کاروبار ہے کہ میں انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہوں. جی جی. جس دن دبئی میں پہلا بم گرائے نا, اس دن جتنا لیکوڈ تھا وہ آلریڈی ٹرانسفر ہو گیا سوئٹزرلینڈ اور لنڈن. اچھا. پہلا کام جو لوگوں نے کیا وہ سوئٹزرلینڈ اور لنڈن میں ٹرانسفر کر دیا. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے اپنے بینک بیٹھے ہیں, اسی بینک کی برانچ حبیب بینک ایجی زورک کی کراچی میں بھی ہے, اسی کی برانچ دبئی میں بھی ہے, اسی کی برانچ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے. سارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی حبیب بینک کی برانچ ہے. صرف آپ کو ٹیلی فون کرنا ہے کہ میرا اس اکاؤنٹ سے کریڈٹ ادھر کر دو, ختم. سب نے ٹیلی فون کر دیے. 100%, 100%. تو وہ پیسہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ذوالفقار آباد یا کراچی میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ سن لینا بات, 100% لندن چلا گیا. اچھا. اور سوئٹزرلینڈ چلا گیا یا سنگاپور چلا گیا. اب جو پاکستانی ہیں وہ یہ پریشان ہیں کہ لندن, سنگاپور اور زیورک میں اس کے اوپر جو آمدنی آئے گی اس پہ ٹیکس لگ جائے گا. انہوں نے ٹیکس دینا نہیں ہے. اب وہ سارے میرے دفتر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سر اب کیا کریں, کہاں لے جائیں اس کو, کہاں لے جائیں, کہاں لے جائیں. اب وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں آگے, سر کہاں لے کے جائیں, کہاں لے کے جائیں. اب یہ لیکوڈ کی بات کر رہا ہوں میں.
سمجھ گیا. ابھی لیکوڈ, ابھی پراپرٹی والا نہیں آیا, جو کیش ان ہینڈ تھا. ہاں, جو کیش ان بینک میں پڑا تھا وہ چلا گیا. $700-800 ملین تو اسی دن نکل گیا تھا. آپ چاہے پبلک رپورٹ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیک سر. کر لیں, پبلک رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے, ہوں. پبلک رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اب پراپرٹی رہ گئی. اب یہ جو 700-800 ملین ہے, یہ 700-800 ملین پاکستان میں لانے کے لیے ابھی نہیں کہہ رہا, جب تک میں کوئی پاکستان کی کوئی پراپر اسکیم ہم ایک طریقے سے گورنمنٹ کو سمجھا نہیں دے کہ یار یہ 2 نمبری کا کام نہیں کریں, ہمیں $800 ملین نہیں چاہیے, وہ ہم سعودی عرب سے بل لے کے لے لیں گے, ابھی اس پیسے کو نہیں ڈالیں, ابھی سوچ سمجھ کے لائیں گے, اس سے ہم 2 نمبری کوئی وائٹ نہیں کرائیں اس کو. ابھی بڑا پریشر آ رہا ہے کہ ایمنسٹی لائیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ واپس آئے گا, ایک حد تک آئے گا, لوگ آئیں گے, تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ جا کر ابھی ٹیلی فون کا چیک کرائیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کتنی آ رہی ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کس کا پیسہ ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں کس کے ہیں, وہ یہی تو ہیں, وہ یہی پیسے ہیں نا. تو اللہ نے ہماری سن لی ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, اس نے وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ سب سن رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کی دعا کر رہے ہیں, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. سر چلیں, آپ کی بات اگر مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں بہتری کب آئے گی؟ دیکھیے, میں ایک عام شہری کی زندگی کب بہتر ہوگی؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ 2010 کا پاکستان جب آپ باشعور تھے, 2010 کا کراچی اور 2026 کا کراچی دیکھیں, تو کیا کراچی امن و امان کے لحاظ سے 2010 سے 26 میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بہت بہتر ہے, بہت بہتر. پہلی بات, کیا آپ ریسنٹلی گئے ہیں لیاری بائی پاس پہ, لیاری ایکسپریس وے پہ؟ 1-2 بار جانا ہوا. ابھی ریسنٹلی نہیں گیا. آپ ریسنٹلی جائیں, آپ دیکھیں گے کہ ساری دونوں سائڈ کی دیواریں صاف ہوئی ہیں, اس پہ رنگ ہوا ہے, اس کی صفائی ہوئی ہے, وہاں پہ ٹول پلازا سیدھا ہوا ہے, ٹھیک چیزیں بن رہی ہیں. یہ چیزیں بہت سلو ہیں, یہ اس طرح نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اب جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں آ رہا ہے, اس کو وہ لے جائیں ایک اس جگہ پہ لے جائیں جو ان نیچرل ہے. کہاں؟ مطلب فیصل آباد, سیالکوٹ, لاہور, پنڈی, وہ ان نیچرل ہے اس وقت. تو مطلب ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکوڈ بنی ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے. سمجھے, یہ وہ پیسہ ہے جو یہ لانگ ٹرم انڈسٹری کا نہیں, تو اس کا جو نیچرل پلیس ہے وہ کراچی ہے. آج مجھے کے پی ٹی کے چیئرمین کا فون آیا, اس نے کہا کہ میں نے کل لارجسٹ کوانٹٹی آف دا کارگو ہینڈل کیا ہے ان دا ہسٹری آف کراچی پورٹ. دیکھا ہوگا آپ نے. بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی اس بات سے؟ آپ کہہ رہے کب صحیح ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ یار جب پورٹ ہینڈل ہو رہا ہے تو کہیں سے فیس بھی آ رہی ہوگی, لوگ جا بھی رہے ہوں گے, ٹیکسی بھی چل رہی ہوگی, کوئی کاروبار ایڈمٹ, کوئی ایکٹیویٹی تو چل رہی ہوگی نا. سر دیکھیں, ملک کی اکانومی میں چلانے آپ کو کے یہ لیے کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ سر کہہ رہا ہوں, صرف یہ سن لے, میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو ابھی تو جنگ بند بھی نہیں ہوئی نا, ابھی 2 دن تو دو نا یار. مطلب آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ آئے گی, انویسٹمنٹ بھی آئے گی, فیکٹریاں بھی چلیں گی. میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اکنامک ایکٹیویٹی. اوکے, اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ $300 بلین آ گیا, $400 بلین آ گیا, وہ نہیں آئے گا اس وقت. میں کسی کو بولوں کہ تم $1 بلین پاکستان میں ڈال دو, وہ نہیں ڈالے گا. پہلے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے, پھر یہ اٹ ول بی لائک دس. یہ ایک ٹائم لگتا ہے اس چیز میں. یہ آپ, اس نے بڑی اچھی بات کہی, وہ ہفتور والا جو ہے نا, ایک ہفتور گروپ ہے, ٹھیک ہے, ایک دبئی میں ہفتور گروپ, اس نے بڑی اچھی بات کہی محمد بن زید کو. اس نے کہا یار آپ نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں, آپ نے ہمیں پریشان کیا, ہم نے یہ 40 سال میں بنایا تھا. اس نے بڑی اچھی, ہفتور والے نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے 40 سال میں بنایا تھا, آپ نے 2 دن میں ہماری ایسی کسی بھی کروا دی. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1 دن میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب کراچی کا نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے, نہیں بن رہا, ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ میں پوچھ رہا ہوں, ہاں یا نا جواب دو. سر کام شروع ہوا ہے. ہو رہی ہے نا, کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک چلیں سر, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس پہ تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ مطلب اگر کراچی بدلے گا,
یا ذوالفقار آباد بھی اگر بنتا ہے تو مطلب بہتری تو آئے گی نا, انویسٹمنٹ آئے گی, سیمنٹ چاہیے ہوگا, سریا چاہیے ہوگا, گلاس چاہیے ہوگا, مطلب ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. نہیں صحیح نہیں، ہے. آپ کے بچے باہر جا کے ذلیل و خوار نہیں ہوں گے, پاکستان میں روزگار کریں گے, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, انڈین میڈیا کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے ایک خاص طرح کی کیمپین چل رہی ہے, ان کے خاص طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب نے کوئی دفاعی معاہدہ کیا, اتحاد کیا, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ترکی بھی شامل ہو رہا ہے, مصر بھی شامل ہو رہا ہے, تو اس طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا, یو اے ای اور اسرائیل مل کر ایک جو ہے نا وہ اتحاد بنا سکتے اس ہیں. کا ڈرافٹ تو پہلے ہی پبلک آ چکا ہے. نہیں میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں, جو وہ اس کہہ کا رہے ہیں نا, دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو آلریڈی ہے. سر انڈیا اور آپ یو اے ای پریشان کا تو کیوں ہیں تھا. یار؟ میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جو آپ کہہ رہے ہو نا یو اے ای, اسرائیل اور انڈیا, یہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے نا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ موساد کا رو سے تعلق ہے, رو کا تعلق ساوک سے ہے. یہ تو پرانی کوئی نئی کہانی تھوڑی بتا رہے ہیں آپ مجھے. یہ کون سی نئی کہانی ہے؟ دبئی, سعودی, ابو ظہبی میں کیوں بنا تھا, کیوں بنا ہے مندر؟ تو سر ہمارے لیے پھر بھی یو اے ای قابل قبول ہوگا, ہم ہمارے پھر بھی لیے اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. ہم نے کب کیا؟ میں نے کبھی کیا؟ نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کس اوور نے آل کیا؟ بات کر رہا ابھی ہوں. ریسنٹلی کسی نے کیا ہے؟ ریسنٹلی تو سر ہمارے معاملات ہی خراب رہے ہیں نا. پھر ہم کیوں, ہم نہیں, ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. نہ ہماری دوستی ہے, کمرشل ٹرمز ہے. نہ ہماری دوستی ہے, نہ دشمنی ہے. نہ ہماری کوئی دوستی ہے, نہ کوئی دشمنی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں, میں نے تو آپ کے پروگرام میں آپ کو ہی کہا تھا, میں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, کمرشل ٹرم میں بات کر لیں, دیکھیں نا, ایکول ٹرم میں بات کر لیں, میں تیار ہوں. یو اے تو آپ جو کہہ رہے ہو یو اے ای, تو آپ کہہ رہے ہو, آپ نے بڑی اچھی بات پہلے کی تھی کہ یو اے ای سے تعلقات خراب کیوں ہو رہے ہیں. جب یو اے ای اسرائیل ہوگا تو ساتھ میں کون ہوگا؟ موساد. ٹھیک ہے, موساد ہوگا تو ساتھ میں کون ہوگا؟ انڈیا, رو. تو رو ہوگا تو آئی ایس آئی کیسے بیٹھے گا؟ ختم ہوگی بات. تو شبر صاحب, تو یہ بھی ایک مطلب تھریٹ نہیں ہے کہ مطلب ایک پاکستان مل کے, سعودی عرب مل کے ایک الگ گروپ, پھر ایک دوسرا گروپ. میں ویسے اوور آل جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ طاقت کا توازن ضروری ہوتا ہے. پھر یہ کہنے کی کوشش کرو نا, آپ لوگ سارے ایک ایرر کر رہے ہو نا, کہ آپ پھر جو پہلے 40 سال تک تم غلطی کرتے رہے ہو نا, پھر یہ غلطی کرنے جا رہے ہو کہ اس گروپ میں سے ایران کو نکال رہے ہو. یہ تم پھر غلطی کرنے جا رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے, یہ اگلی غلطی کر رہے ہو, یہ تم نیکسٹ غلطی کر رہے ہو. دیکھیں اگر ایران اگر کی آپ کہہ رہے ہو کہ سعودی عرب, پاکستان, ٹرکی اور ایران نہیں, تو سمجھ لو خودکشی کا پہلا اسٹیپ. سر ایران کو اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے ابھی خود ہی ڈسکرائب کیا نا کہ سعودی عرب اور ایران کو قریب لانا ذرا مشکل کام ہے. سر یار سعودی عرب کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ وہ ہماری فوج پہ کھڑے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ان کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ آپ ایران نے ثابت کر دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے, تو ان کی کیا حیثیت ہے سعودی عرب کی؟ آپ ذرا ان کے ساتھ صحیح طرح بات کرو, صحیح ہو جائیں گے. آپ نے کہا سعودی عرب کی وجہ سے ہم ایران کو چھوڑ دیں گے, یہ کہہ رہے ہو تم. یہ تمہیں بتایا ہوگا تقی عثمانی صاحب نے. یہ ان کا مسلک ہے نا, وہ بیچارے, وہ تو بس وہاں ایرانی تو پھنس گئے اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں. وہ تم لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہے. اچھا, بلکہ مجھے یہ پوچھنا بھی تھا, تمہارے دماغ میں وہ اس لیے نہیں بیٹھ رہے, اچھا تم ساروں کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ ان بیچاروں کا مسلک شیعہ ہے. سر یہ بڑی, اگر یہ آج سنی ہوتے تم سارے ان کو سر پہ بٹھا لیتے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. مجھے آپ کا اس کے اوپر آپ کا نہیں, پوائنٹ میں آف ویو بھی کیونکہ وہ چاہیے. اہل تشیع ہیں, اگر ایک سینیریو ڈسکس کیونکہ کرتے وہ ہیں. اہل تشیع ہیں. میرا تم نے ٹویٹ پڑھ لیا ہوگا کہ میں ان 3 لاکھ یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہوں جو کربلا میں کھڑے تھے. میں 72 امام حسین کے ساتھ ہوں, چاہے مجھے وہ قبول کرے یا نہیں کرے. اچھا سر, ایک سینیریو ایزیوم کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ سر ایک منٹ, میرا ایک سوال, ایک سینیریو ایزیوم کرتے ہیں. اگر پاکستان, ایران, سعودی عرب اور مصر, ترکی, اگر یہ آپ کو کیا کہا سر ایک منٹ, میرا سوال, اگر یہ ایک گروپ بن جاتا ہے پورا, ایک مطلب اتحاد بن جاتا ہے, تو اس میں پھر پاکستان کے جو, معذرت کے ساتھ آپ برا مت مانیے گا, علماء کرام, کیونکہ آپ کو یہ لفظ برا لگتا ہے, تو پاکستان کے علماء کرام پھر کہاں سٹینڈ لیں گے؟ کیونکہ سعودی عرب اور ایران تو ایک پیج پہ اگر آ گئے, پاکستان بھی ہے, پاکستانی علماء کرام تو بلیک میلر ہے نا. وہ تو بلیک میلر ہے. وہ تو ایران اور سعودی عرب کو لڑا کے اپنے پیسے بناتے ہیں نا. بلیک میلنگ کسے کہتے ہیں؟ وہ تو ان کی بنیادی اسی بات پر ہے کہ ایران سعودی عرب لڑتے رہیں اور اس پہ پیسے بنتے رہیں. علماء کرام کون ہے؟ کس کی بات کرو؟ چلو اس کو نا علماء کرام تم چھوڑ دو, اس کو ذرا سیدھا کر لو نا کہ کس کی بات کرو. ایک آدمی کا نام بتاؤ کہ کس کی بات کر رہے ہو.
بڑے بڑے آپ کہہ نہیں رہے آپ ہیں، ایک نام بتاؤ. آپ کی ان سے بڑی اچھی دوستی ہے طاہر اشرفی صاحب. طاہر شریف کو یاد نہیں, ہم لوگ شریف کسی دھن کے آدمی کا نام لو, چلو وہ تو یار کسی بڑے عالم کا مفتی نام. منیب کہہ لیں, مفتی تقی عثمانی کہہ لیں. اور تقی آپ عثمانی صاحب, تقی عثمانی نے ایران کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جواب خطبہ سنا ہے تم نے ان کا؟ نہیں, میری اس سے سنا ہے ان کا آپ کا؟ نہیں, آپ دیکھے جا کے اس نے ایران کے فیور میں بات کی ہے. تقی یہ تو اچھی عثمانی بات کا ہے. پہلا خطبہ جو ہوا ہے نا جنگ کے بعد, وہ جا کے نکالو اور چلواؤ کورنگی میں کیا کہا انہوں نے. کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا ایران کے خلاف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیسے بولے گا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو اچھی پہلی بار سر آپ میرے شو میں اچھی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر اچھی بات ہے نا کہ مطلب ایران نے اگر ایک اچھا کام کیا ہے, امریکی سپریمیسی کو چیلنج کیا ہے. میں نے آپ کو کس طرح شروع کی تھی, میں نے کہا تھا نا کہ سعودی عرب کا اسلام ایکسپوز ہو گیا. یہ تو ایکسپوز سعودی عرب کا سیاسی اسلام تھا نا, کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اسلام ہوں اور یہ سامنے والا جو بیٹھا ہے یہ کافر ہے. تو کافر نے لڑائی کر لی ایک اور کافر کے ساتھ, دو کافر لڑے نا, ایک کافر ایران اور ایک کافر اسرائیل اور ایک کافر ٹرمپ, وہ لڑ پڑے. تو دو کافر جب لڑ پڑے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوئی, آپ کون سے کافر کے ساتھ ہو؟ دو کافر لڑ رہے نا. نہیں سر, اگر دیکھیں اگر کسی بڑے نام کا ایران کے حق میں بیان آیا تو اس کا مطلب وہ اس طرح کے کوئی خیالات بھائی نہیں کا رکھتے. لال, کوئی مولوی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کے یہ کہ محمد احمد لدھیانوی سپہ صحابہ والے کا بیان آیا ہے, چلے میں سر نے ان خود کو, سنا ہے, ہاں ان کو تو میں آپ نے خود سنا ہے کہ محمد احمد لدھیانوی انجمن اہل سنت والجماعت کے بالا نے بیان دیا ہے ایران کے فیور میں. اور آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ مولانا طفیل محمد صاحب کا بیان تھا ایران کے وزٹ کرنے کے بعد. آپ نے سنا یہ بات؟ ایران کا وزٹ کیا تھا انہوں نے خمینی صاحب کے زمانے میں, اور کیا جواب دیا تھا کہ یہ اسلامی نظام ہے. میں تو خود نہیں مانتا ایرانی نظام کو بھائی, میں کہنے کی کچھ اور کوشش آپ نے بتایا آپ سیستانی تو سے پھر زیادہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب سعودی عرب کے پاس اسلام کی ٹھیکیداری ختم ہو گئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. میں تو ابھی کل میں نے ایک اور بات بھی کی تھی, میری تو خواہش یہ ہے کہ جو مکہ مدینہ ہے وہ اس فورس کے انڈر میں جائے جو آپ بتا رہے ہیں. تو ایک میری طرف سے کہہ دو, شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بخشش کرا دے, کہ یار جو جتنے بھی حاجی جاتے ہیں 30 لاکھ, ان سب کا کھانا پینا ریزیڈنس مفت کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ جب 5 بلین تو ٹریلین سعودی میں امریکہ میں ڈال سکتے ہو, یہ کیوں نہیں کر سکتے اللہ کے نام پر؟ سوچو نا کبھی میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ میری بخشش ہو جائے. سر سعودی عرب کے پاس پہلے تیل کے علاوہ کوئی ریسورسز یار نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک یہ 5 ٹریلین روپیز جو ریلیجس ٹیررزم ہے, اس سے کماتے ہیں. حاجیوں کو, تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو حاجیوں سے کما رہے ہیں نا. سر ریلیجس ٹورزم تو ہر جگہ ہوتا ہے سر. نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں, تو پھر یہ کون ہے حاجیوں کے پیسے کھا رہے ہیں نا پھر. سر ریلیجس ٹورزم ہے, میں نے مان لیا. تو پھر میں کہہ رہا ہوں, تو پھر خانہ کعبہ خادمین حرمین شریفین سے لے کر وارثان کعبہ کو دے دیں. ہم تو وارث کعبہ ہے نا. سر اگر آپ یہ والی بات کر رہے ہیں تو ایسے تو پھر ایران میں جو ریلیجس ٹورزم ہے وہاں بھی کھانا فری ہے. ایران میں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ ایران کو نہیں جانتے, ایران میں روٹی مفت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ روٹی ہے نا سر. تو روٹی, پیٹ تو بھر گیا نا آپ کا. کون سے مسلمان کنٹری میں روٹی مفت ہے سوائے ایران کے؟ چلے میں کبھی وزٹ کروں گا پھر آپ پوچھیں نا جا کے, آپ کو پتا تو کچھ ہے نہیں, کون سا مسلمان کنٹری ہے جس میں روٹی مفت ہے سوائے ایران کے؟ اچھا. ایران میں طریقہ کیا بتایا تو آپ کو. ایران میں کیا ہوتا ہے کہ جب دوپہر کا رات کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر علاقے میں تندور ہوتے ہیں. پہلے تندور ہوتے تھے, اب تو مشینیں لگا دی انہوں نے, اور وہ آپ کو روٹی آپ جا کے لے لیں. آپ کو سپوز کریں پاکستان ہے نا, آج کی زبان میں 10 پیسے کی 2 روٹی مل جائے گی. اچھا. تو ایران میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو روٹی مفت نہیں ملتی ہو. یہ ان کا, اب یہ دیکھیں نا, پاکستان کا پرابلم یہ ہے پاکستانیز کا کہ انہیں الف بے پتہ نہیں ہے ایران کے بارے میں, اور باتیں ایران کے بارے میں کرتے ہیں. سر اسی لیے تو آپ کو بلاتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, سر سوال میرے کچھ رہ گئے ہیں, بس میں بعد میں آتا ہوں اس کے آپ کے سوال پہ. یہ میں نے 2025 میں کتاب لکھی تھی, اور میں نے اس پہ لکھا تھا کہ مجھے ایک امریکن ملا نیو یارک پہ 2018 میں, ان کی سینئر آدمی, ان کی سینئر گورنمنٹ کا. یہ بات کر رہا ہوں میں 2018 کی, جو میں نے اپنی 2025 کی کتاب میں لکھا. یہ اس وار سے پہلے کی کتاب ہے. میں نے لکھا, ان دیئر ویو ان فورسیبل فیوچر ون آف دا ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ اکنامی may be Iran. They considered that Iran has all the attributes required for a speedy growth, and it is just a matter of time when that process starts.
The relevant factor were natural resources, the educated manpower, the working class ladies, population balance, rich cultural heritage, homogeneous religion, and other such ingredients required for an economy to grow. لگ رہا ہے آپ کی یہ کتاب زیادہ تر پاکستانیوں نے پڑھ لی ہے اور اسی لیے اب ایرانی کرنسی کی مانگ بڑھ گئی ہے. بہت بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں. میں سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوائٹ پاسبل ہے کہ وار کے بعد ایرانی کرنسی کینسل ہو جائے. کینسل ہو جائے؟ یس. مطلب کیوں؟ اس کی ڈیمونیٹائزیشن. یس 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 کوائٹ پاسبل. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کچھ ٹرائی انڈرسٹینڈ. ایران میں تقریباً 100% ایجوکیشن ہے. آپ کو پتہ ہے بات؟ جی بالکل. کوئی بچہ پاکستان کی طرح ان ایجوکیٹڈ یا لیبر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایران میں پاپولیشن گروتھ دنیا میں لوئسٹ ہے. پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں لوئسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایران میں ایک زبان ہے اور ان کا کلچر سب کا ایک ہے. ٹھیک ہے. ایران میں ٹیکنیکلی کوئی بڑا شہر نہیں ہے. تقریباً بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں، اصفہان، تغیرات، یہ وہ. ٹھیک ہے. اور ایرانی پہلے ایرانی ہیں پھر مسلمان ہیں. صحیح. سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ. ایرانی کلچر وہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ ان کا ایک سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی آپ نے کہا کہ ڈی مونیٹائزیشن ہو جائے، جو لوگ اگر ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں تو ان کو شاید فائدہ نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، ان جو کنٹری کے اپنے لوگ ہیں ان کو تو ریپلیس کر کے دوسرے نوٹ دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جو باہر اگر کسی کے پاس کرنسی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ضائع ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو ہے نا جو بنی ایکسچینج والا ڈیل لے گا نا اس کو. ٹھیک ہے نا. ایرانی کرنسی تو ویسے ہی نہیں ہے نا، ڈالر سے ہی ہوتا ہے نا. جی. تو اب آپ کے پاس ایرانی کرنسی اگر آ گئی تو اسے کہاں استعمال کرو گے؟ منی ایکسچینجر لے گا نہیں آپ سے تو کرو گے کیا اس کا؟ یا تو منی ایکسچینجر لے لے. پھر یہ ہوتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منی ایکسچینجر لے لے گا، آپ سے لمبا ڈسکاؤنٹ مانگے گا، پھر جا کے ایرانی اسمگل کرے گا، وہاں جا کے ایکسچینج کرائے گا. ٹھیک ہے. لمبا پروسیس. اگر سپوز کریں کہ آج ایرانی کرنسی ڈی مونیٹائز ہو جاتی ہے تو پھر ایرانی کرنسی وہ آپ جائیں گے تو کہے گا یار ٹھیک ہے 100 روپے والی آپ مجھ سے 50 پہ لے لو. پھر وہ جا کے اسمگل کرائے گا، ایران میں جا کے کچھ کنورٹ کرائے گا. صحیح. سر آخری 1-2 سوال رہ گئے. سر اسٹیٹ آف ہارموز اس پہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے. اس نے ثابت بھی کیا، جس جہاز کو روکنا چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کو جانے دینا چاہتا ہے جانے دیتا ہے. اب سر امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں چلے گا کہ ایران کی مرضی سے جہاز جائیں. اگر ایسا ہوگا تو ہم عمان کے پاس اپنی کہہ لیں کہ مطلب ایک گزرگاہ یا پکٹ بنا دیں گے اور وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرنے دیں گے. اچھا تو اب یہ معاملہ مطلب ریزالو تو نہیں ہو رہا. جواب دینے سے پہلے میں ایک اور چیز ذرا چاہتا ہوں جو آپ لوگ جس کو بالکل بھول رہے ہیں. جی. کل ایران کے کسی بندے نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. اس نے کہا کہ آپ آبرائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں، ہم آبرائے بندب بند کرا دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ جو چیز بھول رہے ہو نا، آپ سارے پاکستانی وہ بھول رہے ہو یمن. سعودی عرب کی پاپولیشن سعودیوں کی جو ہے وہ 2 کروڑ ہے، صرف 2 کروڑ. اور یمنیوں کی پاپولیشن 3.5 کروڑ ہے. یمنی 3.5 کروڑ ہیں. سعودی عرب میں ہر آدمی بے تاشا ریچ ہے، یمنی بے تاشا غریب ہیں. اور سعودی جو مذہب سعودی عرب کا ہے، جو مذہب سعودی عرب کا ہے وہ یمن کے 95% لوگوں کا نہیں ہے. اور یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یمنی شیعہ ہیں، یمنی شیعہ نہیں ہیں. ہوتی شیعہ کا نام شیعہ ہوتا ہے مگر وہ شیعہ نہیں ہوتا. ہوتی شیعہ نہیں ہوتا. ہوتی شیعہ حنفی فقہ میں سنی ہوتا ہے. تو ہوتی جو ہیں وہ تقریباً 38 سے 40% ہوتی وہاں پہ بالکل بھوکے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہوتی میں 1 لاکھ آدمی مر جائے گا نا ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. مگر وہ عذاب ڈال کے وہ کریں گے جو غزہ میں ہو رہا ہے. سر آخر مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں انڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ انڈیا نے اس سارے معاملے میں کیا کھویا کیا پایا؟ گو کہ ان کے اپنے میڈیا پر مودی کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی تباہ و برباد ہو گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ انڈیا نے نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے میری کتاب دوبارہ نہیں پڑھی.
جب یہ پارٹیشن ہوا نا تو کراچی پورٹ دیا گیا، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کراچی پورٹ دیا گیا پاکستان کو. کیوں دیا پاکستان کو؟ کراچی پاکستان کا حصہ تھا. نہیں یار، یہ تو آپ لوگوں کی کہانی ہے نا. کراچی پاکستان کا حصہ تھا. پارٹیشن envisaged much before 1947. The port of Karachi's role in this game for this area as being the doorstep for the energy in the Persian Gulf was duly recognized. ٹھیک ہے. اب سمجھ آئی؟ جی جی. ٹھیک ہے. Nehru was not reliable as the gatekeeper of this gateway. This port was to be handed over to a more loyal partner. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جو ہم گلے مل رہے تھے پرسوں، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ پڑھ ٹھیک لو. ہے، میں دوبارہ اس کو ریکال کرتا ہوں. پڑھ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیونکہ سید ہوں، وہ تھوڑے بہت میرے پاس وہی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، اس طرح کی الہام ہو جاتا ہے میرے پاس. سر آخری سوال، تو یہ میں نے جو لکھا تھا. ہاں آخری سوال مجھے یہ بتائیں باس، پچھلے تقریباً 6 ماہ سے یا 1 سال سے ہم نے جیو پولیٹیکل اتنی تبدیلیاں دیکھی. پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، پھر ایران امریکہ کی ہوئی، پھر اب دوبارہ ایران امریکہ دیکھا. اس سارے معاملے میں اگر کسی ایک شخص کا پاکستان میں نقصان ہوا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو بہت ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ عمران خان اب کہیں خبروں میں اس طرح سے نظر نہیں آتے. وہ کہ پہلے بھی پابندی تھی مگر اب بالکل بھی وہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، کیا وہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے یا ان کو کیسز سے آزاد کرانے کے لیے کیا وہ ٹھیک سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں نے پی ٹی آئی کی چیزوں کو بڑے غور سے ایگزامن کیا اور میں یہ سوچتا رہا کہ اس جنگ سے پہلے یا اس جنگ سے بعد یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بڑی آواز نہیں پیدا کر سکا عمران خان کے لیے. تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سختی بہت ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کر لیا جاتا ہے. میں نے 1979 میں پیپلز پارٹی کے میرے فیملی پیپلز پارٹی میں تھی لاہور میں، ہم نے وہ چیزیں دیکھی ضیاء الحق کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کی جو سختیاں تھیں وہ کوڑے والی اور یہ سب چیزیں وہ کوئی کسی لحاظ سے کم نہیں تھی، مگر پیپلز پارٹی کسی شکل میں ایک شکل میں باقی رہی اور انہوں نے ایک ریزسٹنس موومنٹ بے نظیر کی شکل میں اور اس شکل میں بھی باقی رہی. تو میں نے اس کو اور مزید غور کیا تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو صاحب ضرور اسٹیبلشمنٹ کے قریب والے آدمی ہوں گے، مگر پیپلز پارٹی کا جو جین بنا جینیٹیکلی پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور آج بھی نہیں ہے. اس کی کارکنوں کا جین ایک غلط صحیح جیسے بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے ایک آئیڈیالوجی سیکولر جو بھی ان کو کہہ دیں وہ ہے، غلط ہے، کرپٹ ہے، جیسے بھی ہے، مگر وہ ایک چلتے ہیں. میں اب اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ پی ٹی آئی سیاسی جدوجہد کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان کے لیے. نہیں، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی عمران خان کے لیے یا عمران خان کے بغیر بھی پی ٹی آئی سیاسی میدان میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شاید پی ٹی آئی سیاسی میدان میں کھیلنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی میدان کی پیداوار نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں تو پھر سن لیں میری بات کمپلیٹ کر دیں مجھے. تو پی ٹی آئی جنرلوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتی ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی، اور جنرل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پی ٹی آئی سیاسی طور پر ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، سیاسی طور پر صحیح. اچھا، میں اب اس پہ آگے میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. جب 8 فروری 2024 کو پبلک نے ایک بہت بڑی سپورٹ عمران خان کو دی، اور اتنی بڑی سپورٹ کے بعد پی ٹی آئی اس سپورٹ کو کیپیٹلائز نہیں کر سکی، تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو پی ٹی آئی کی جینز کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی
دیکھیے کم از کم مجھے یہ بھی نظر نہیں آیا کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ سو کالڈ 47 میں ہارے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہارے کبھی سب نے مل کے کوئی کانفرنس کی؟ نہیں سر، نظر نہیں آیا. شبر صاحب ٹائم کچھ کم ہے، یہ موضوع ادھورا رہ گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.